قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا، حاجی نمازی تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ پھر اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے، پھر مال مویشی بھی کھا گئے، پھر حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، لیکن پھر بھی ان کی بھوک نہ مٹی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ ہی غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا، کیونکہ ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد جب پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ اللہ پاک نے 3 بادل پیش کیے، ایک کا رنگ کالا تھا، دوسرے کا سفید تھا اور تیسرے بادل کا رنگ سرخ تھا۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، جبکہ کالے میں پانی ہوتا ہے، اور انہوں نے کالے رنگ کے بادل کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آ گئے۔ پھر وہ سب ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا تو وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانا کھانے کو ملے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو یہ ہود علیہ السلام کو کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اور اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی بچا ہے
کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو گناہ قوم عاد نے کیے کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ کیا جو پچھلی امت میں گناہ تھے وہ ہم میں نہیں ہیں؟ خدارا توبہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ پاک نے ان گناہوں کی وجہ سے پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔